اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی آخری صورت سورہ ناس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا باعث بنائے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اب خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اس کا رب الناس، یعنی تمام انسانوں کا پروردگار، مربی، مالک اور آقا ہونا۔ دوسرے اس کا ملک الناس، یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم روا۔ اور تیسرا الہ الناس، یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ الہ کا لفظ قرآن مجید میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ شے یا شخص جس کو عبادت کا کوئی استحقاق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو، یعنی وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی قبریں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جن کے وہ مستحق نہیں ہیں۔ دوسرا وہ جسے عبادت کا استحقاق پہنچتا ہو اور جو حقیقت میں معبود ہو، خواہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ اللہ کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اصل میں وسواس الخناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وسواس الخناس، وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے، ایک بار نہیں، بار بار بہکانے کے، بار بار دل میں وسوسہ ڈالنے کے، پے در پے، ایسے طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ ڈالنا اس کے دل میں ایک بہت بری بات ڈال رہا ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور بار بار ڈال رہا ہے، کیونکہ ایک بار وسوسہ ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بہکے، تو وہ پھر اس کام میں لگا رہتا ہے۔ اور جب ایک غافل یا خالی ذہن آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے، پکا ارادہ بن جاتا ہے، اور پھر آخری قدم وہ عمل شر ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ اس کو کلا کما کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا اسپیکٹس ہے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کے شر کی ترتیب یہ ہے، گریجولی وہ چلتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ وہ کھلے کفر، شرک، دہریت یا اللہ اور رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت پر اکساتے ہیں۔ اس میں اگر ناکامی ہو، چاہے وہ شیطان ہے چاہے وہ جن ہے، وہ اکساتے رہتے ہیں، وہ برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو آدمی دین اللہ میں داخل ہو ہی جائے، وہ مسلمان ہو گیا تو اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو گناہوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ یہی کثرت سے صادر ہو جائیں اور گناہوں کا عظیم بوجھ اس انسان پر لد جائے۔ اور اگر اس سے بھی انسان بچ نکلے تو آخری کوشش وہ یہ کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک محدود رکھے، اسے غالب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا حربہ ہے شیطان کا۔ اور اگر کوئی شخص ان چالوں کو بھی ناکام کر دے تو پھر شیاطین، جن و انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، حملہ کر دیتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی اور بھڑکاتی ہے، اس پر گالیوں اور الزامات کی بچھاڑ کراتی ہے،
اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ برداشت کر لینا بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور ان حملہ آوروں سے بھیڑ جا۔ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کو راہ کھوٹی کرانے اور دعوت حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر داعی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 200 اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36، کہو میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسی اور بہت سی آیات۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاطین جن و انسی نہیں کرتے، بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے غلط نظریات اس کو عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز اغراض و خواہشات اس کی قوت تمیز اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو غلط راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اور باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمائی، اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 16۔ اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ لہٰذا ان صورتوں کو، یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روایات یہ ملتی ہیں کہ آپ جب رات کو سونے لگتے تو پہلے ان کو پڑھتے، ان کو موعظتین بھی کہتے ہیں، اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو دم یعنی پھونک مار کے اور پورے جسم پر مل کے اس کو سوتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم رات کو سوئیں تو ان صورتوں کو دم کر کے اپنے جسم پر پھیر کر سوئیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔